السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية أو علمه. وقال في رواية تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي لو تمسكتم بهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، آپ کا چھوٹا بھائی مقرر کی حیثیت سے نہیں بلکہ بزرگوں سے اور بزرگوں کی کتابوں سے پڑھی ہوئی باتوں کا سبق سنانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے. اللہ ہم سب کو اس طرز پر عافیت کے ساتھ چلائے جس طرز پر ہمارے اسلاف چلا کرتے تھے، اور پورے گھر میں امن و امان، چین، سکون، اطمینان، رحمت، برکت، ہر ایک کے چہرے سے ایمانی نور نظر آتا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو ان صفات پر گامزن فرمائے. مبارک مجلس ہے، مبارک رات ہے. یہ جمعہ کی رات ہے جو مسلمان کے لیے عید سے کم نہیں، اور ان معصوم بچوں نے اپنے سینے میں اللہ پاک کے کلام کو محفوظ کیا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن پاک کو کسی چمڑے میں رکھ دیا جائے اور پھر وہ چمڑے میں رکھا ہوا قرآن آگ میں ڈال دیا جائے، آگ اس چمڑے کو اثر نہ کرے اور آگ اس چمڑے کو نہ جلائے. شارحین اور محدثین فرماتے ہیں یہ انسانی بدن یہ چمڑا ہے، اس کے سینے میں اللہ پاک نے قرآن دیا ہے. کسی گناہ کے نتیجے میں اگر یہ حافظ قرآن جہنم میں چلا بھی گیا لیکن جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. آج کی اس مجلس میں مجھے ان بچوں سے بھی کچھ بات کرنا ہے، ان بچوں کے والیوں سے بھی کچھ بات کرنا ہے، اور میرے عمومی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی مجھے کچھ کلام کرنا ہے. مدرسے کے تعلق سے اور مدرسے کے انوارات کے تعلق سے بھی کچھ تذکرہ کرنا ہے، اور لوگوں کو کہنا ہے کہ میرے عزیزوں ان معصوموں کو کم مت سمجھو. یہ چار دیواری میں آنے والے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے، تمہیں کیا پتا کوئی مستقبل کا شیخ الہند بنے، کوئی مستقبل کا شیخ الاسلام بنے، کوئی مستقبل کا وقت کا جنید بغدادی بنے، اور نہ معلوم کون اندر میں سے بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح دل کا جلا ہوا بنے، اور وہ جا کر صرف اپنی قوم کو نہیں بلکہ دنیا کو جگانے کا کام کریں. وہ ہیرے انہی پتھروں میں چھپے ہوئے ہیں اور کوہ نور ان ہیروں میں چھپے ہوئے ہیں. ہماری بات تو یہ ہے کہ ہم آنے والے ہر بچے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کو عشق کی نگاہ سے دیکھیں. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کے
کے شعر اگر کوئی حافظ قرآن بچہ آتا تھا، حضرت اس کی بڑے محبت سے پیش آتے تھے، بیٹا تیرے سینے میں قرآن ہے۔ ان بچوں کے سینے میں قرآن آنے کے بعد یہ گھر والوں کے لیے فخر کا سرمایہ ہے۔ یعنی یہ بچے جنت میں جائیں گے، اکیلے نہیں جائیں گے، اپنے گھر میں سے 10 لوگوں کو جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے سال سہارنپور میں پڑھایا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ تعالیٰ سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ میرے بھائیوں، امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہو، اپنے بچوں کو انجینئر بناتے ہو، اپنے بچوں کو نہ معلوم کسی نہ کسی پروفیسر کی ڈگری پر پہنچاتے ہو، جب اپنے بچوں کو سب کچھ بنا سکتے ہو تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لو۔ حافظ قرآن ہونے کے بعد ڈاکٹر بنے گا، اس کی شان نرالی ہوگی۔ حافظ قرآن بننے کے بعد پروفیسر بنے گا، اس کی شان نرالی ہوگی۔ حافظ قرآن بننے کے بعد بڑی سے بڑی آفس میں جائے گا، اس کا انداز نرالا ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن وہ کیمیکل ہے کہ اگر آدمی قرآن کا احترام کرے تو قرآن انسان کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے، اور حضرت یہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے، اس کی سوچ بدل دیتا ہے، اس کے نگاہوں کا دیکھنا بدل دیتا ہے، اس کا آنکھوں سے سننا بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، قرآن کے تعلق سے یہ ایسا بھاری ڈوز ہے کہ اگر یہ بھاری ڈوز ہم پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ اس بھاری ڈوز کو برداشت نہ کر سکتا۔ حضرت انسان برداشت کیے ہوئے ہے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کی طاقت کو برداشت نہ کر سکتا۔ اسی لیے میری اور آپ کی لاڈلی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، جن کے گود میں آپ کے اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور جن کی برات کے لیے آسمان سے آیتوں کا نزول ہوا ہے، وہ حضرت عائشہ فرماتی ہے سخت سردی کے موسم میں میرے لاڈلے پر قرآن کی آیت کا نزول ہوتا تھا تو میرا لاڈلا پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اٹھنے پر میرا محبوب سوار ہوتا تھا تو قرآن پاک کے بوجھ کے نتیجے میں اٹھنی بیٹھ جایا کرتی تھی، اٹھنی کو ہمت نہیں تھی قرآن پاک کے آیت کو برداشت کرنے کی۔ فرمایا ایک مرتبہ حضرت کا سر میرے گود میں تھا اور اچانک وحی کی کیفیت شروع ہو گئی اور قرآن کا اترنا شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، مجھے ایسا لگا کہ میری ران ابھی ٹوٹ جائے گی۔ خدا پاک کی قسم یہ قرآن پاک کی طاقت ہے، اللہ ہمیں اس کی طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والا مشرق مغرب شمال اور جنوب میں کہیں بھی باقی رہے، ایک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، آسمان اور زمین کا نظام جو کا تو باقی رہے گا۔ میرے عزیزوں، ایک لفظ اللہ کہنے والے کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام باقی رہے، قیامت نہ آئے۔ ہمارے گھروں میں یاسین شریف پڑھنے والے ہو جس میں کئی مرتبہ اللہ اللہ ہے، ہمارے گھروں میں سورہ کہف پڑھنے والے ہو جس میں کئی مرتبہ اللہ اللہ ہے، ہمارے گھروں میں قل هو اللہ کی کثرت کرنے والے لوگ موجود ہو جس میں اللہ اللہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کیا گیا ہے، ہمارے گھروں میں فجر کے بعد اور مغرب کے بعد گھر کے اندر میں مدرسہ بنا کر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، کئی مرتبہ اللہ اللہ ہو رہا ہو، کیا اس گھر میں قیامت آ سکتی ہے؟ کیا وہ اس گھر کا نظام تتر بتر ہو سکتا ہے؟ اس گھر میں شیطان کے بچے داخل ہو سکتے ہیں اور ان گھروں میں باطل اثرات گھس سکتے ہیں؟ کلا وحاشا، خدا پاک کی قسم، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کے نتیجے میں شیطان کے بچے گھروں میں سے دم دبا کر کے بھاگ جاتے ہیں، ان کی مجال نہیں ہوتی کہ ان گھروں میں داخل ہو۔ جن گھروں میں کوئی آدمی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا ہو، یا کہ مستورات قرآن پڑھ رہی ہو،
ہماری بچیاں قرآن پڑھ رہی ہو. ہمارے لاڈلے نبی کو پتا تھا, اللہ پاک کو پتا تھا میرے محبوب کی امت اخیر میں آئے گی, دجال کے آمد کے دور میں ہوگی, چاروں طرف ننگی تصویریں ہوگی, ایمان کو بچانا مشکل ہوگا, نئی بیماریاں پیدا ہوگی, جسمانی امراض میں مبتلا ہوگی, روحانی امراض میں مبتلا ہوگی. تو ہمارے شفیع پروردگار نے ہماری ہزاروں جانیں قربان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے دل پر اور پیارے دل پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ کلام پاک اتارا. خدائے پاک کی قسم, جنہوں نے قرآن کو گھر میں جگا دی, ان کے گھر کو اللہ نے آسمانوں کو چمکایا ہے. بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری والدہ قرآن بہت پڑھا کرتی تھی. اللہ پاک نے ان کے کوکھ سے مولانا الیاس کو جنم دیا. اللہ پاک نے مولانا الیاس کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کیسا کام چلایا. صرف چپ رہنے سے کام نہیں ہوگا, باتوں سے کام نہیں ہوگا. یہ بچے بھی حافظ قرآن بنے ہیں. اللہ کرے کہ یہ بچے حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق قرآن بن جائے, عاشق قرآن بن جائے. میرے عزیزوں, میرے لاڈلوں, تم اگر یہ دل میں غور سوچو کہ ہم تو حافظ نہیں بن سکتے, عاشق قرآن تو بن سکتے ہو, اور خدا پاک کی قسم عشق کے نتیجے میں اللہ ہمیں محروم نہیں کرے گا. ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ شراب کے نشے میں جا رہے ہیں, اور اچانک شراب کے نشے میں اللہ پاک کے کلام کا ایک ٹکڑا راستے میں گندگی میں پڑا ہوا ملا, کیچڑ میں پڑا ہوا ملا. شراب کے نشے میں میرے اللہ کا کلام, اور یہاں کیچڑ میں نشے کی حالت میں اس کلام پاک کے ٹکڑے کو لیا, اس کو دھویا, عطر لگایا, مہنگا عطر کا وہ اس کے اوپر ڈالا, سارے پیسے عطر پر لگا دیے اور اپنے گھر کے تاقچے میں رکھا. یہ میرے اللہ کے کلام کا ٹکڑا ہے. رات کو اللہ پاک خواب میں آتے ہیں اور یوں فرمایا, ذوالنور شراب کے نشے میں تھے لیکن میرے کلام کے ٹکڑے کو دیکھ کر تم ہوش میں آ گئے. اب ہم تمہاری زندگی کو معطر کر دیں گے, تمہاری زندگی کو خوشبودار کر دیں گے. میرے بھائیوں, قرآن پاک کے ایک آیت کا ادب کیا ہے, اور رات کو اللہ پاک خواب میں آتے ہیں, اور ذوالنون کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کا نام روشن کیا ہے. فرمایا جو بچے حافظ قرآن بنتے ہیں, جن دیواروں میں حافظ قرآن بنتے ہیں, کم از کم ان دیواروں کے پاس سے گزرتے ہوئے محبت سے دیکھو. یہاں اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے, یہاں ننھے منھے بچوں کے سینے میں قرآن پاک محفوظ کرایا جاتا ہے. یہ علماء ہے جو علماء قرآن پاک کو بچوں کے سینے میں محفوظ کرواتے ہیں. ادب کے ساتھ ان کا خیال رکھو. ایک بادشاہ ایک عالم کے ادب میں 7 قدم ننگے چلا تھا, پاؤں میں جوتے نہیں تھے. 7 پشتوں تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کا نظام باقی رکھا تھا, 7 پشتوں تک چلایا تھا. پڑوسی ملک میں جنرل ضیاء جو ایک بہت بڑی حکومت کا بادشاہ ہے, لیکن جب حضرت جی مولانا امام الحسن صاحب, حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری جب جایا کرتے تھے تو وقت کا جنرل ضیاء وقت کا بادشاہ ہے, لیکن گاڑی کے ساتھ کچھ دیر پیدل چلتا ہے. اس بادشاہ کو بھی پتا ہے اگر میں ان علماء کا ادب کروں گا اللہ کی محبت کی نظر میرے اوپر ہوگی, اور اللہ پاک میرے وارے بھی آنے کریں گے, میرے 5 انگلیوں کو گھیمے کریں گے. میرے عزیزوں, فرمایا ان عمارتوں کو معمولی مت سمجھو. یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو قرآن عام ہوگا باطل اثرات ختم ہوں گے اور ہمارے گھروں میں نور آئے گا, ہمارے گھروں میں اجالا ہوگا. یہ قرآن پاک بہت بڑا بھاری ڈوز ہے. اسی لیے تورات ایک دم دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, زبور ایک دم دی گئی, ایک ساتھ ہی دی گئی, انجیل ایک ساتھ دی گئی. لیکن قرآن پاک کا ڈوز بہت بھاری تھا, اور بھاری ڈوز بیمار کو اچانک نہیں دیا جاتا, وہ مر جائے گا, اس کو اٹیک آ جائے گا, اس کی کڈنیاں فیل ہو جائے گی. تھوڑا تھوڑا ڈوز دیا جاتا ہے. جو ڈوز بھاری ہوتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا دیا جاتا ہے. 23 سال کے عرصے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ کلام پاک آسمان سے آیا ہے. 7 آسمانوں سے بڑی تیزی کے ساتھ جبرائیل آئے ہیں
اور اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر یہ آیتیں لے کر کے آئے تھے. کبھی کبھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر کے آئے. ایک آیت نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون، جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے راستے میں جانے والے بہت آگے ہیں اور بیٹھے رہنے والے پیچھے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو آنکھوں سے نابینا تھے اور تقریباً 12 یا 13 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کو اپنی جگہ پر سفر کے موقع پر ان کو نائب بنایا تھا کہ آپ کو امامت کرنا ہے، اور انہی کے لیے عبس و تولی سورت کا نزول ہوا تھا. فرمایا عبداللہ ابن ام مکتوم، میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم یہ آنکھوں سے نابینا ہے، وہ اس مجلس میں موجود تھے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں جانے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، ہم تو اندھے ہیں، ہم تو نہیں جا سکتے. یا رسول اللہ، ہم تو معذور ہیں. تو پھر اللہ کے راستے میں نکلنے والے تو آگے نکل گئے، ہم اللہ کے راستے میں جائیں تو کیسے جائیں؟ فوراً ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے حضرت جبرائیل تشریف لائے. غیر اولی الضرر، اتنا ٹکڑا لے کر کے آئے ہیں. حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں جب کلام پاک کو جمع کیا جا رہا تھا اور گھروں گھروں سے قرآن کی آیتیں، پہلے اس طرح قرآن پاک کی شکل میں نہیں تھا، ہڈیوں پر لکھا گیا تھا، چمڑوں پر لکھا گیا تھا، پتوں پر لکھا گیا تھا، لکڑوں پر لکھا گیا تھا اور کپڑوں پر لکھا گیا تھا. الگ الگ گھروں سے آیتیں لا کر کے ایک قرآن مصحف کی شکل میں تیار کیا جا رہا ہے. حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں مجھے یاد ہے غیر اولی الضرر کو میں لکھ رہا تھا اس ہڈی کے اوپر جس کے بیچ میں دراڑ پڑی ہوئی تھی، اور میں نے وہاں غیر اولی الضرر لکھا. اللہ ان کو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اگر ان لوگوں کی قربانیاں نہ ہوتی، ان لوگوں نے اپنے پیٹ پر پتھر نہ باندھے ہوتے، ان بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ کرانے والا نہ ہوتے، فرمایا یہ قرآن کا سلسلہ نہ ہوتا، یہ مدرسوں کا نظام نہ ہوتا. صلاۃ و سلام ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر. ہمارے لیے رویا ہے اور بہت رویا ہے. 2 مہینے تک گھروں میں چولہے جلے ہیں. حضرت عروہ کو ان کی خالہ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے بھانجے عروہ 2 مہینے گزر جاتے تھے لیکن بیٹا گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا اور 2 کالی چیزوں پر گزر ہوتا تھا، پانی اور کھجور. فرمایا حضرت عروہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 کالی چیزوں پر گزر ہوتا تھا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کھجور تو کالی ہوتی ہے، پانی تو کالا نہیں ہوتا، پانی کو کالا کیسے کہا گیا؟ شارحین فرماتے ہیں جب بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو اس وقت پانی سب آنکھوں کے سامنے دھندلا بنا جاتا ہے اور پانی بھی کالا کالا نظر آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کو کالا کہہ کر اپنے گھر کی کہانی کو سنا رہی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے ابو بردہ کو کہہ رہے ہیں بیٹا تو نے وہ دور کہاں دیکھا ہے جو تیرے باپ نے دیکھا ہے؟ تو نے وہ دور کہاں دیکھا ہے بیٹا جو تیرے باپ نے دیکھا ہے؟ کھانا نہیں ہوتا تھا تو بیٹا درختوں کے پتا تیرا باپ چبا لیتا تھا، میں نہیں، میرے ساتھی چبا لیتے تھے اور پتے چباتے چباتے ہمارے ہونٹ اونٹوں کی طرح موٹے ہو گئے تھے. اور بیٹا ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے تو اس کے نتیجے میں جب استنجا جاتے تھے ایسی مینگلیاں کرتے تھے جیسے بکریاں کرا کرتی ہے. یہ کہہ کر ہم موسیٰ ہو رہے ہیں بیٹا میں تجھے کیا سناؤں کہ جب پسینہ ہوتا تھا مجمع بیٹھا ہوا ہوتا تھا ایسی بدبو آتی تھی جیسے بکریوں اور بھیڑ میں سے آیا کرتی ہے. بیٹا ہمارے کپڑوں کو پیول لگانے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے تو ہم دمبے کی کھال کا پیول لگاتے تھے تو اس کے نتیجے میں پسینہ جب آتا تھا تو ایسی بدبو آتی تھی جیسے دمبوں میں سے آیا کرتی ہے. میرے عزیزوں یہ مدرسے ایسے ہی نہیں بنے، کتنی قربانیاں لگی ہے ان چیزوں کے بعد، اور واسطہ در واسطہ محدثین نے ان کے اوپر محدثین نے
خدا پاک کی قسم اتنی قربانیاں دی ہے کہ ہم ان قربانیوں کا تصور نہیں کر سکتے. ان ساری قربانیوں کے نتیجے میں واسطہ در واسطہ یہ کلام پاک ہم تک پہنچا ہے. ہماری ذمہ داری ہے اپنے علاقے میں اگر کوئی مدرسہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ اپنے گود کا بچہ، اپنے گود کے بچے کی تربیت کرنا اور اپنے گود کے بچے کو پالنا، یہ ہمارا پہلا فریضہ ہے. ہمارے گود میں ایک مدرسہ بن رہا ہے، اس مدرسے کو پروان چڑھانا، اس مدرسے کو رنگ روگن دینا اور اس مدرسے میں پلے پڑھنے والے بچوں کے اوپر اپنی قیمتی پونجی کو لگانا اور چپکے سے مدرسے میں دیا، اللہ کو دکھانے کے لیے دیا، دکھانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ کو بتانے کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے. مشکاہ شریف کی ایک روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں جی کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو زمین ہلنے لگی. فرشتوں نے کہا اللہ پاک زمین ہلتی ہے، تو اللہ پاک نے کہا کوئی بات نہیں. پہاڑوں کو بنایا، زمین تھم گئی تو فرشتوں نے کہا اللہ پاک پہاڑ اتنی طاقتور چیز ہے کہ زمین تھم گئی. فرشتوں کو اللہ پاک نے فرمایا کیا تعجب کرتے ہو، پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے کہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے. اللہ پاک لوہے میں اتنی طاقت ہے. اللہ پاک نے کہا کیا تعجب کرتے ہو، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے کہ وہ آگ ہے کہ آگ لوہے کو پگھلا دیتا ہے. اللہ پاک آگ میں اتنی طاقت ہے، اس میں کیا تعجب کرتے ہو. آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے وہ پانی کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اللہ پاک پانی میں اتنی طاقت ہے، اس میں کیا تعجب کرتے ہو. اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے ہوا کہ ہوا پانی کا رخ بدل دیتا ہے. اللہ پاک پانی میں ہوا میں اتنی طاقت ہے. آگے والی بات جو سنانی ہے وہ آپ کو سننا ہے. فرمایا اللہ پاک نے میں بتاؤں ہوا سے بھی زیادہ طاقتور چیز مرد مومن کے دائیں ہاتھ کا صدقہ کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو. یہ پہاڑوں سے، لوہے سے، آگ سے، پانی سے اور ہواؤں کے جھونکوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے. جب مرد مومن دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو اس کے نتیجے میں بڑے سے بڑے حالات کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیا کرتا ہے. اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. آج اخلاص چلا گیا. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقیہ الامت لطیفے کے طور پر مذاقاً فرمایا کرتے تھے کہ میں کانپور میں پڑھاتا تھا، وہاں دو بھائی تھے، ایک کا نام تھا مخلص، اخلاص والا، اس کا نام ہی تھا مخلص، اور ایک کا نام تھا متوکل، توکل کرنے والا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا. حضرت نے فرمایا میں نے دونوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، دونوں کو دفن کر دیا. حضرت فرماتے تھے مخلصین بھی دنیا سے چلے گئے اور توکل کرنے والے بھی دنیا سے چلے گئے. یہ ایمانی صفات ہے. یہ ایمانی صفات جو اپنی زندگی میں آئیں گے انشاءاللہ ہمارے گھر میں رونق ہوگی. او شہر کی پاڑ کے زندہ دل لوگوں، آج اس مجلس سے طے کر کے جاؤ کہ یہ مدرسہ، اس کو پانی پلانا، اس کو کھاد ڈالنا، اس کی ضرورت کا پورا کرنا یہ آپ کے گود والے بچے کی طرح ہے. ہم دیکھتے ہیں پالن پور علاقے میں کہ پالن پور علاقے میں جب کوئی مدرسہ ہوتا ہے تو وہاں علاقے کے لوگ اس مدرسے کو تعاون کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مدرسہ پروان چڑھتا ہے اور بہترین وہاں پڑھنے والے حفاظ اور علماء تیار ہوتے ہیں. ہمارے اس وقت جس مدرسے میں پڑھاتے ہیں، جس کے مدیر محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب جو ابھی میرے پڑوس میں تھے، تقریباً مدرسے سے 140 یا اس سے بھی ایک دو بچے زیادہ خارج ہونے جا رہے ہیں، یعنی دستار فضیلت حاصل کریں گے. دورے میں تقریباً 140 کے اوپر بچے ہیں. فرمایا یہ علاقے کے لوگوں نے مدرسے کو محبت کی نظر سے دیکھا. اور شہر کی پاڑ کے لوگوں یاد رکھو، اگر اپنے ایک بستی کے گھروں سے شیطانی اثرات کو دور کرنا ہے، مالی برکت چاہیے، اپنے علاقے میں برکت چاہیے، رنگ روگن چاہیے، فرشتوں جیسا ماحول چاہیے. ان مدرسوں کو معمولی مت سمجھو. خدائے پاک کی قسم ان بچوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت کی بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہماری ہاتھ ہزاروں جان قربان
کوئی بات جھوٹی کیا ادنا شبہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کسی کو یہ منظر نظروں میں دکھا دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دکھاتا، اللہ جس کو چاہے اس کے سامنے ویڈیو کھول دیتے ہیں۔ جی حضرت مولانا مسیح الامت صاحب جلال آباد میں رہتے تھے، مشکا شریف پڑھاتے تھے اور فرمایا دوسری حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے، تو پڑھنے پڑھانے والا سب طالب علم ہے۔ حضرت مشکا شریف لے کر اپنے کلاس میں جا رہے ہیں، اللہ کا ایک عاشق بندہ تھا، دبلے پتلے ہو گئے تھے اللہ کے عشق میں، آتش عشق نے جلا ڈالا مجھے، ہم نے تو زندگی مر کے پائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جلال آباد ہم گئے، وہاں ان کی قبر پر کوئی صاف صفائی کر رہے تھے، ان کے بیٹے نہیں تھے، دوسرے آدمی تھے، لیکن کہ حضرت کی قبر ہے، میں ان کے قبر پر صفائی کرتا ہوں۔ جب آدمی نیک بنتا ہے راستے میں چلنے والے بھی ابو ابو کہتے ہیں، ابو خیریت ہے، اور جب آدمی شریعت کو چھوڑ کر چلتا ہے بچہ بھی اپنے باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں کرناٹک سے آ رہا تھا، جماعت میں گیا تھا، تو وہاں سے جب لوٹا ایک صاحب مجھے رکھنے کے لیے اسٹیشن پر آئے تو انہوں نے کہا مولانا میرا باپ حرامی تھا۔ میں نے کہا باپ کو حرامی کہتے ہو؟ مولوی صاحب شراب پی کر پڑا رہتا تھا، میرے بھائیوں کو تو میں نے پالا پوسا ہے، یہ کہہ کر کے وہ بچہ رونے لگا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے بھائیوں اگر تم ان بچوں کے مستقبل کو بنانا چاہتے ہو اسلاف کو دیکھو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچے مولوی یوسف کو بنایا، اور بچہ کہاں تک بنا کہ انتقال سے پہلے انتقال ہوا ہے، اور دہلی کی مجذوبہ عورت نے خواب دیکھا مولانا یوسف صاحب جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ اس عورت نے فرمایا حضرت جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہو، اور بہت جلدی چلے گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جن کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کام ہوا ہے، مولانا الیاس صاحب جب اپنے بیٹے مولوی یوسف چھوٹے تھے بزرگوں کے پاس لے جاتے تھے، حضرت مدنی کے پاس لے جاتے تھے، حضرت میرے بچے یوسف کے سر پر ہاتھ دو، کل اللہ کا نیک بندہ بنے۔ کبھی لے جاتے تھے رائے پور، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت میرے بچے کے سر پر ہاتھ دو، میرا بچہ اللہ اللہ کرنے والا بنے۔ کبھی اپنے پاس رکھتے تھے بیٹے یوسف کو میرے پاس رہے تاکہ میرا درد اور غم میرے سینے میں منتقل ہو، اور موت سے پہلے پہلے تو بلایا یوسف کو بلاؤ، مولوی یوسف آئے، اپنے سینے سے لگایا، اور اپنے دل میں جو غم بھرا تھا امت کا اور لوگوں کا وہ سارا کا سارا بلوٹوتھ کے ذریعے سے مولانا الیاس صاحب کا سارا غم مولانا یوسف صاحب کے دل میں منتقل ہو گیا، اور مولانا یوسف صاحب جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ اس مجذوبہ عورت نے پوچھا حضرت بہت جلدی چلے گئے؟ فرمایا بہن جب میں بیان کے لیے بیٹھتا تھا اللہ کے نور کی تجلی میرے دل پر گرتی تھی، میں برداشت کرتا تھا، آج اللہ کے نور کی تجلی اتنی گری ہے کہ میرا دل برداشت نہیں کر پایا، اور دو جنت کی دو حوریں آئی اور مجھے سنوایا کہ یہ عطر سنگو، اللہ پاک تمہیں بلا رہے ہیں، چلو اللہ پاک بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا پہلے سے انتظار تھا کب اللہ کی ملاقات ہوگی، غدر کل احبا محمدا و اصحابہ، کل ملاقات ہوگی اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی، محمد کی اور ان کے ساتھیوں کی ملاقات ہوگی۔ میرے عزیزوں دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا تو قدموں میں آئے گی، اپنے بچوں کو اللہ کے مدرسے میں رکھو۔ فرمایا مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی مشکا شریف لے کر جا رہے ہیں، اچانک گلی میں دیکھا آسمان سے فرشتے آئے ہیں اور مدرسے کے بچوں کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ مولانا مسیح الامت صاحب گھبرا گئے، ابھی نزدیک میں انتقال ہوا ہے، کوئی زیادہ سال نہیں ہوا۔ علماء کی سب باتوں کو مت ٹالا کرو، مولویوں کی سب باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کانوں سے مت ٹالا کرو۔ میں اپنوں میں بیٹھا ہوں، جب بھی میں کئی بات کرتا ہوں پہلے نیت کرتا ہوں، میں اپنے گھرانے میں آیا ہوں اور مجھے اپنے گھر کے لوگوں سے اور مستورات کا بیان ہوتا ہے میری بہنوں سے، کیونکہ گھروں میں حالات ہے، چادر اٹھاتے ہیں تو گھروں میں حالات ہے، تو ذرا ان کو کوئی نہ کوئی وظیفہ بتا کر کیوں نہ جائے تاکہ میرے بھائیوں کے گھروں کے حالات ختم ہو۔ مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی گھبرا گئے، گلی بدل دی تو ادھر فرشتے آئے اور کہا مولانا کہاں جاؤ گے، تم بھی تو طالب علم ہو، اللہ ہم
سب کو موت تک طالب علم رکھے، اللہ ہم سب کو موت تک طالب علم رکھے۔ ان بچوں کے والدوں کو کہتا ہوں، ان بچوں کو معمولی مت سمجھو، لیکن ان کی تربیت کرو۔ دوسرے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی مدرسے میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہوئے، ابھی سے ان کے لیے صدقہ کرو کہ اللہ میرے بچے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ آئے، میرا بچہ حافظ ہی نہیں عاشق قرآن بنے۔ جب یہ بچے حافظ تو بن گئے، میں کہتا ہوں کہ صرف الف حاصل کیا ہے، الف، انہوں نے صرف الف حاصل کیا ہے۔ اب اگر یہ قرآن پڑھتے پڑھتے شکر گزاری کی صفت لائیں گے، شکر چھوٹی چھوٹی بات ہے اللہ کا شکر، تو بھائی انہوں نے حاصل کر لیا۔ اور اگر ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر دعائیں دیں گے اور ماں باپ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے تو انہوں نے تا حاصل کر لیا۔ اور اگر یہ مسجد میں پہلے آ کر کے نوافل میں قرآن پڑھیں گے تو انہوں نے تا حاصل کر لیا۔ اور اگر محلے میں کوئی بیوہ ہے، جمعرات کو چھٹی ملتی ہے، خود بسکٹ کھانے کے بجائے یہ بسکٹ لے کر بوڑھی امی کے پاس جائے جو بیوہ ہے، اماں میرے پاس 10 روپے تھے تو میں آپ کے لیے اماں بسکٹ لایا ہوں، واہ بیٹا واہ تو کس کا بچہ ہے، لوگ تو بہت مدرسوں میں پڑھتے ہیں لیکن تو بیٹا نرالا بچہ ہے، بیٹا اللہ تجھے اللہ کا نیک بندہ بنا لے۔ بیواؤں کی دعاؤں سے یہ بچے بنیں گے، ایک ایک صفت ان بچوں میں آتی رہے گی، یوں کرتے کرتے یہاں تک پہنچیں گے، کہاں تک پہنچیں گے کہ موت سے پہلے پہلے ان کا کیا معاملہ ہو۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب خدائی اعمال کی تعلیم گھروں میں ہوتی ہے، جنہوں نے حضرت کی یہ کتاب لکھی، فرماتے تھے ملک الموت سے تو میری دوستی ہو گئی ہے اور ملک الموت سے باتیں ہوتی ہیں، انسانی شکل میں حضرت کے سامنے 2 مرتبہ ملک الموت آئے، فرمایا ایک مرتبہ لندن میں جنہوں نے خدائی اعمال لکھی ہے، حضرت نے فرمایا کون کہ میں ملک الموت ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے فرمایا اپنا بٹن کھولا، لے لو حاضر ہوں، تیار بیٹھے ہیں، فرمایا حضرت ابھی نہیں، آپ مدینہ المنورہ میں جاؤ گے، میں وہاں آتا ہوں۔ حضرت مدینہ المنورہ میں آئے اور پھر وہی خوبصورت جوان نظر آیا، حضرت نے پوچھا کون؟ حضرت آپ کا دوست جو لندن میں نظر آیا تھا، ملک الموت، پیر کا دن تھا، فرمایا حضرت تیاری کر لو، خوشبو لگا دی، اپنے بستر پر نصیحت کر دی اور اچھی حالت میں دنیا سے روانہ ہوئے۔ میرے بچوں، وہ حافظ قرآن اگر تھے تو عاشق قرآن بھی تھے، عاشق قرآن بھی تھے۔ رمضان میں قرآن، قرآن اور قرآن، سفر میں قرآن، قرآن اور قرآن۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 40 یا 45 کے قریب حج اور عمرہ کیے ہیں، حضرت کو کسی نے پوچھا حضرت جموں سے سہارنپور کا راستہ کتنا ہے، فرمایا یہ تو پتا نہیں ہے لیکن جاتے ہوئے 15 پارے پڑھ لیتا ہوں اور واپسی میں 15 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت کے خادم ابھی موجود ہے، مولانا ابراہیم صاحب پانڈوری، حضرت چھٹا مسجد میں تھے، دیوبند کی چھٹا مسجد میں تھے۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں رات کو کوئی 3 بجے مفتی صاحب کو کوئی سوال کر رہا ہے، میں نے کہا رات کو 3 بجے کون آیا ہے؟ میں نے چادر ہٹانے کی کوشش کی تو کسی نے میری چادر پکڑ لی، تو میں نے سوراخ میں سے دیکھا امامہ لگے ہوئے ہیں، نورانی چہرے ہیں، فرمایا مفتی صاحب سے سوال ہو رہا ہے، مفتی صاحب جواب دیتے ہیں۔ میں نے حضرت کو صبح پوچھا حضرت کون تھا؟ فرمایا ابراہیم فلانی جگہ کے جنات تھے، میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ جب آدمی قرآن کو لے کر کے چلتا ہے، جب وہ اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کی نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہم نے ان آنکھوں سے چھٹا مسجد میں دیکھا ہے، مفتی صاحب بڑھاپے کی حالت میں اور کتنی عمر ہو گئی ہے، کولے کی ہڈی حضرت کی گویا کہ فریکچر ہو گئی تھی، اور اس حالت میں بڑھاپے کے زمانے میں جب کونے میں کھڑے ہو جاتے تھے نماز کے لیے تو جوان بن جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج تکمیل حفظ کے پروگرام کے موقع پر ایک روایت میرے نظر سے گزری، جب یہ بچے قرآن ختم کرتے ہیں یا مدرسے میں نازلہ ختم ہوتا ہے، ایک فرشتہ آ کر کے ان بچوں کے پیشانی پر بوسہ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، مبارک ہے وہ والد لوگ جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے مدرسے کے حوالے کیے، اور دوسرے لوگوں کو بھی کہتا ہوں یہ مدرسے میں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ رکھو، قریب میں ہمارا بچہ ہوگا، مدرسے میں وہ بچہ پڑھے گا، حافظ قرآن بنے گا، تو
انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہمارے گھر کی رونق بدل جائے گی۔ میں اپنی قوم کی بات کروں، ہماری قوم مومن قوم پالنپور میں جاہل تھی، پاکی صفائی کا کوئی اہتمام نہیں تھا، ناپاکی تھی، بیلوں کے پیشاب میں کپڑے دھویا کرتی تھی، بیلوں کے پیشاب میں تیزابیت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ بھلا کرے، مولانا نذیر میاں صاحب کشمیری کا، اللہ کا بندہ کشمیر سے آیا، پالنپور میں اس قوم کو دیکھا، یہ بھولی بھالی قوم ہے، قیام کیا، اونٹ پر جا کر بستی بستی اللہ کا بندہ گیا، قرآن کو گھروں گھروں میں زندہ کیا۔ آج اس کے نتیجے میں اب اس علاقے میں جا کر کے دیکھو، ہر بستی میں علماء ہے، اور ماشاءاللہ مالی برکتیں بھی اللہ نے دی، رونق بھی دی، چہروں پر انوارات بھی دیے، اور اندر کے باطل اثرات بھی گھروں سے بھاگ گئے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت گھروں میں زندہ ہونے لگی۔ یہ پالنپور کی بات کرتا ہوں، پالنپور سے 30-33 کلومیٹر کے فاصلے پر داتا شہر ہے جہاں ہمارا مدرسہ واقع ہے۔ وہاں ایک ہندو دربار تھا، وہ مولانا نذیر میاں صاحب کو ادھر نہیں آنے دیتا تھا۔ وہ قوم پہلے پیچھے رہی، لیکن الحمدللہ مدرسے کی بنیاد یہاں پر بانی صاحب موجود ہے، حضرت مولانا عبدالحق صاحب، مدرسے کی بنیاد رکھی، اور وہاں کے علاقے والے یہ کہتے ہیں یہ مدرسہ نہ ہوتا، یہ برکتیں نہ ہوتی، یہ مدرسہ نہ ہوتا تو یہ چاروں طرف رہنمائی نہ ہوتی۔ جس گاڑی میں بیٹھو، ہمارا تو جانا ہوتا ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہی فوراً کہے مولانا جی یہ سب مدرسے کی برکت ہے، یہ گاڑی بھی مدرسے کی برکت ہے، یہ چاروں طرف رہنمائی مدرسے کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کا نظام ہے، جہاں یہ مجمع بیٹھا ہے وہاں فرشتے بھی موجود ہیں، وہاں جنات بھی موجود ہے، جگہ جگہ پر ناپاک جنات بھی موجود ہے۔ اگر آپ مدرسے سے جڑ کر مدرسے کے نظام کو مضبوط کرو گے، یہ ناپاک جنات ہمارے گھر کا نظام اتھل پاتل کرتے ہیں اور گھروں میں بے برکتی لاتے ہیں، اور جب یہ گھروں میں قرآن کا نظام شروع ہوگا تو آٹومیٹک نظام بدل جائے گا۔ جیسے تم گھر میں حالات آتے ہو تو کسی کے پاس تعویذ لینے جاتے ہو، یہ تعویذ وغیرہ سب نقلی ہے، اصل تعویذ یہ ہے قرآن کی تلاوت کی کثرت کرا جاؤ، اصل تعویذ یہ ہے صدقے کی کثرت کرو، اصل تعویذ یہ ہے صلاۃ الحاجہ پڑھو، مصلی پکڑ کر کے رب کو مناؤ، ایسا بناؤ کہ اسے رحم آ جائے، اور آدمی وہاں سے کھڑا ہو تو کھڑا ہوتے ہوتے اس کے دل کی دنیا بدل جائے۔ ابھی میں چند دنوں پہلے ایک گاؤں گیا تھا، مولانا میں 15 سال کا تھا، اور میرے کان کے پردے پر یہ آواز آئی کہ میری ماں سیریس ہے اور میری ماں چلی جائے گی، اور 15 سال کے بچے کے لیے تو ماں ہی سب کچھ ہوتی ہے، میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ کہاں مولانا میں ننگے پاؤں مسجد میں گیا ہوں، اور عشاء کے بعد سے لے کر وہاں ٹھنڈی میں صبح صادق تک رویا ہوں، مجھے پتا نہیں چلا صبح صادق ہو گئی۔ صبح صادق کے بعد فجر کی اذان ہوئی ہے، اور میرے چچا نے آ کر کے کہا بیٹا تو یہاں بیٹھا ہے، اور دیکھ سن، اچانک ابھی ڈاکٹروں نے کہا ابھی یہ کیس بچ گیا، سیریس تھا، نکل گیا۔ وہ صاحب کہنے لگے مولانا میرے دل کی آواز یہ کہتی ہے کہ میری آنسوؤں کو اللہ نے سن لیا، میرے آنسوؤں کو اللہ نے سن لیا۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک صرف اس لیے نہیں ہے کہ بچیوں کو رخصتی کے موقع پر صرف پیٹی میں پیک کر کے دے دو، یہ پڑھنے کے لیے ہے۔ خدا پاک کی قسم بہت بڑی طاقت ہے۔ صلاۃ و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر۔ باپ کے مرنے سے بچہ یتیم ہوتا ہے، اور نبی کے مرنے سے امت یتیم ہوتی ہے۔ لیکن اگر باپ مرتے مرتے اپنے بچے کے لیے سونے کا پہاڑ چھوڑ کر گیا ہو تو وہ بچہ یتیم کیا ہو، وہ تو یتیموں کو پالنے والا ہوتا ہے۔ نبی کے مرنے سے امت یتیم ہوتی ہے، لیکن حضرت دنیا سے جاتے جاتے حجۃ الوداع میں پوری قوم کو رخصت کیا ہے، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی قبر اطہر پر۔ وہاں عرفات کے میدان میں زندوں کو رخصت کیا ہے، اور مدینے میں آ کر شہداء احد کی قبر پر گئے ہیں اور مردوں کو رخصت کیا ہے، الوداع کیا ہے۔ ایک ایک کے دل کی دھڑکن تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا امتیوں مت گھبرانا، بڑے سے بڑے حالات آئے لیکن تم قرآن سے چمٹ جانا، جتنا تم قرآن سے چمٹو گے آٹومیٹک تمہارے دل کا نظام بدل جائے گا، اور گھروں میں سے ایک ایک حالات ختم ہو جائیں گے۔ کہیں بات میں بھی زیادہ طول نہ پکڑ لے۔ فرمایا یہ قرآن پاک اللہ نے دیا ہے، اتنی بڑی طاقت
طاقت ہے، ایک دو باتیں میں کہہ کر بہت جلدی اپنے بات کو سمجھتا ہوں۔ حضرت زکریا کو اولاد نہیں، بڑھاپا آ گیا، تو کیا پڑھا انہوں نے؟ قرآن پاک کی یہی آیت، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ، میرے پیچھے کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو یحییٰ دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ مصر کو چھوڑ کر چلے گئے مدین، فرعون پیچھے پڑا ہوا ہے، نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی در ہے، اور پیچھے فوج آ رہی ہے۔ مدین میں داخل ہونے کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اتنا کہا، قرآن کی آیت ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب جو تو روزی روٹی دے میں اس کا محتاج ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اور چپ کے آنکھوں میں سے آنسو بہائے۔ خدا کا نظام حرکت میں آیا۔ شعیب علیہ السلام کی دو بچیاں آئی تھی پانی پلانے کے لیے، شرمیلی تھی، نبی کی بیٹی تھی، شرمیلی تھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی تم کیوں بکریوں کو پانی نہیں پلاتی؟ جی حضرت یہ لوگ جب تک نہیں پلاتے وہاں تک ہم بچی ہے، ہم بعد میں پلائیں گے، لاؤ میں پلاتا ہوں۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلایا، بچیوں کو گھر رخصت کیا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، بیٹی وقت سے پہلے آ گئی، ابا ایک نورانی چہرہ تھا جنہوں نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، بیٹا جنہوں نے احسان کیا ہو احسان کا بدلہ دینا چاہیے، ان کو بلا کر کے لاؤ، ان کی مہمان نوازی ہو۔ بلانے کے لیے آئے، جب آئے تو کہا کہ اب تو بلاتے ہیں، یہ پتہ نہیں تھا کہ شعیب علیہ السلام کی بچی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے آگے بچی ہے، فرمایا ہوا آئی اور اس بچی کا کپڑا ہٹا، پنڈلی کھلی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی تیرے بدن پر میری نظر پڑتی ہے، تو میرے پیچھے ہو جا، جہاں مڑنا ہو وہاں کنکر مارنا تاکہ میں ادھر مڑ جاؤں، بولنا مت، آواز مت نکالنا۔ تقوی کے ساتھ حضرت موسیٰ رہے۔ فرمایا جب حضرت موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر گئے ہیں، بچیوں نے کہا، ابا اگر تم بکریاں چرانے کے لیے کسی کو رکھنا چاہو ان کو رکھ دو، بڑے طاقتور ہیں، کنویں کے اوپر سے ڈھکن اکیلے نے اٹھایا تھا، طاقتور آدمی ہے، مزدور طاقتور ہونا چاہیے، اور ابا تقوی والے ہیں، ہمارے اوپر نگاہ نہیں ڈالی۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، تم چاہتے ہو میری بچی کا نکاح کرا لوں؟ کہا کیوں نہیں، کہ بکریاں چرانی ہوگی، منظور ہے جی۔ کھانا مل گیا، ڈر مل گیا، بیوی مل گئی، اس کے نتیجے میں ایک آیت کے ٹکڑے کے نتیجے میں کیا ایک قصہ سنانے کے لیے اللہ پاک نے ہم کو آیت دی تھی؟ لا لا لا، اس نے دی تھی، اور میرے نبی کے امتیوں تم پر حالات آئے، چپ کے اگر تم رو کر کے کہو گے میرے ربا موسیٰ کی آپ نے سنی تھی، میری بھی سن لے، میرا کوئی نہیں ہے، میں ضرورت مند ہوں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناتا۔ آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کیسے سنتے ہیں؟ میرے عزیزوں، فرمایا یہ مدرسے کا نظام بہت قیمتی نظام ہے، قرآن پاک کا نظام بہت قیمتی نظام ہے۔ ان بچوں کو مدرسے میں بھیج کر ان کے ماں باپ وقت نکال کر ان کے لیے دعا کریں، اور اگر ایک بچہ ہے ان کے لیے دعا کرو گے، دو بچے ہیں ان سب بچوں کے لیے مشترک 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھو گے، تمہارے بچوں کا نظام بدل جائے گا۔ ایک والی نے مجھے بتایا، مولانا جلسہ تھا اور سب انعام لے رہے تھے اور میں پیچھے بیٹھا تھا، میرے تینوں بچے فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، یہ کہتے ہوئے والی رونے لگا، میں پیچھے بیٹھ کر مولانا بہت رویا ہوں، میرے اللہ دماغ دینے والی ذات تیری ہے، میرے بچے ناکام ہو گئے، تو دماغ نہیں دے گا، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ رویا اور مولانا بہت رویا، اس کے بعد سے کایا پلٹی ہے، میرے وہ بچے فرسٹ پوزیشن پر کامیاب ہونے لگے، بڑے بڑے اداروں میں اچھی قرات انہوں نے حاصل کی۔ میرے بھائیوں، تمہارے آنسوؤں میں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اپنی مستورات کی بھی فکر کرو۔ ماشاءاللہ یہ بات سامنے آئی، رمضان کے بعد بچیوں کے تعلق سے بھی نظام شروع ہوگا، جن بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے یہاں سوچا جائے گا، جو ہو سکے ان مدرسے کے نظام میں اپنے اعتبار سے تعاون کرو۔ ہماری بچیاں پڑھیں گی تو کل درود پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی۔ جی مولانا الیاس صاحب کی والدہ کے بارے میں ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب نے اپنا ہاتھ
افسوس وہ گودے جہاں کہاں چلی گئی جن گودوں میں ہم نے تربیت پائی تھی. میری ماں تقوی والی تھی, میری ماں روزے والی تھی, میری ماں پورے دن مصلے پر بیٹھا کرتی تھی, اور اگر پاگل کوئی ہو جاتا تھا اور میری والدہ دم کرتی تھی تو پاگل کو اللہ شفا دے دیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت الیاس صاحب کی والدہ تہجد پڑھ رہی ہے اور کمرے میں چور گھس گیا. مولانا کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا, میرے ربا میں تیرے یاد میں بیٹھی ہوں, چور سے تو نمٹ لے. اتنا کہنا تھا, چور اندھا ہو گیا, نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. تو چور نے کہا, کمرے میں کوئی مرد ہے تو میرے باپ کے درجے میں, اور اگر کوئی عورت ہے میری ماں کے درجے میں, مجھے معاف کر دو, آئندہ کبھی نہیں آؤں گا میں. مولانا کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا, ربا میں نے معاف کیا ہے, تو بھی معاف کر دے. چور کو آنکھیں مل گئی اور چور دم دبا کر کے وہاں سے بھاگا. میرے بھائیوں, اپنے مستورات کی خبر لو, اپنے مستورات کو اللہ کے راستے میں لے کر کے جاؤ. مستورات کی زندگی میں دین آئے گا, اور ماشاءاللہ اس کے لیے نظام شروع ہو رہا ہے. بڑا مبارک نظام ہے. کتنی جفا ماری ہوتی ہے. مدرسے کو چلانا کوئی معمولی چیز ہے. ایک گھر چلاتے چلاتے, دو بچوں کو پالتے پالتے آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. ان بچوں کو لے کر کے چلنا, میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں, اپنے بچے کو الف با یاد کر کے دکھا دو. ارے کتنا پانی ہو جائے گا, اپنے بچوں کو الف با یاد نہیں کرا سکتے. ہمارے علماء نے ماشاءاللہ ان ننھے منھے بچوں کے سینے میں پورا قرآن محفوظ کرایا ہے. اسی لیے ہمارے امام ابو حنیفہ کے بیٹے حضرت حماد, جب ان کو ان کے استاد نے ایک سورت یاد کرا دی تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا درہم اور دینار کی مقدار لے کر گئے ہیں, اور کہا, حضرت آپ کا احسان ہوگا, آپ نے میرے بچے کے سینے میں محفوظ کرایا ہے. اللہ آپ کو بہترین بدلا دے. اپراون کے طور پر میں آپ کو یہ انعام دیتا ہوں, آپ اس کو قبول کرو. بس میں بات ختم کر رہا ہوں. بھائی, نماز کا اہتمام کرو. نماز کا پڑھنے والا خطرے میں ہے, خطرے میں ہے, خطرے میں ہے, ڈینجر حالت میں ہے. چاہے وہ کتا ہو, چاہے وہ جوان ہو, نماز چھوڑنے کے راستے سے شیطان گھروں میں گھس جائے گا اور بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا, بچیاں ہاتھوں سے نکل جائے گی. کچھ قرآن پڑھو, جو پڑھے ہوئے نہیں ہے کم از کم 100 مرتبہ قل هو اللہ کا معمول اپنی زندگی میں لازم کرو. وقت بہت ہو چکا ہے, جی تو چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس بیٹھا ہوں, سناتا ہی رہوں, کم از کم 2 باتیں کہوں. 1000 مرتبہ درود شریف کا معمول بنا لو. کیا ملے گا وہ تو آپ کو پتا ہوگا, جو کھائے گا وہ چکھے گا. جی, ایک آدمی چیکو کھا رہا ہے, دوسرے نے چیکو نہیں دیکھا تو وہ کہتا, بھائی کیا چیکو کیسا, میٹھا ہے؟ کہ ہاں میٹھا ہے. شکر جیسا؟ کہ نہ. گڑ جیسا؟ کہ نہ. آم جیسا؟ کہ نہ. تو کیسا ہے؟ کہ وہ تو نہ بتا سکوں میں, کیسے بیان کروں, وہ تو چکھنا پڑے گا. اللہ اکبر, چکھنا پڑے گا. خدا پاک کی قسم, نیکی کا نشہ شراب کے نشے سے خطرناک ہے. اگر تمہیں شراب کا نشہ لگ جائے گا, چاشت کا نشہ لگ جائے گا, تمہیں قرآن کا نشہ لگ جائے گا, تو تم بہت آگے نکل جاؤ گے. علامہ ابن تیمیہ فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے. گھر سے بلانے آتے تھے بچے, ناشتہ تیار ہے. حضرت فرماتے تھے, روحانی ناشتہ لے رہا ہوں بیٹا, بعد میں آتا ہوں, میرے اللہ سے مجھے بات کرنے دے, زندگی کا دکھڑا اس کو سنانا ہے. ارے میرے یہاں بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں, بچہ تو دکھڑا ہمیں سنا ہے, ہم دکھڑا کس کو سنائیں گے؟ اپنی ماں کو. ماں بیچاری کمزور ہے. دادا کو سناؤ گے, دادا بھی کمزور ہے. پیشاب رک جائے تو چیخے مارے. ہمارا دکھڑا سنانے کی جگہ ایک ہے, وہ اللہ کا دربار ہے. خلوت تلاش کرو, اللہ سے مانگو. اس لیے کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو. ارے پڑھو گے بھائی, ماشاءاللہ زندہ جی لوگوں کی جماعت ہے یہ. جی جس کو ملا ہے درود سے ملا ہے, درود سے. درود کی کثرت کرو, آٹومیٹک کاروبار بھی چلے گا, برکتیں بھی آئے گی. اب تو چائنا نسلی نکلی ہے, بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ 5 ڈاکٹر لوگ بیٹھے بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی کل میرا ایک جگہ تفسیر کا سلسلہ تھا. ایک جج ہے, انہوں نے کہا مولانا ڈگری مجھے نوکری بدلنے کی وہ اچھی جگہ نہیں تھی, تو میں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے. مولانا آسانی سے کام بن گیا, ہمارا نبی دے کر گیا ہے, ہم نہ پڑھے تو کسی اور کا نہیں, ہمارا نقصان ہے.
1000 مرتبہ درود شریف پڑھو اور 1000 مرتبہ استغفار، استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ۔ 10 منٹ بھی نہیں ہوں گے، اللہ کی پکڑ سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں سبحان من قسم الرزق فلم ينس احدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الكريم على أركان عرشك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا۔ وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہمارے شفیق ربا تیرے گھر آئے ہیں، تیرے دربار میں آئے ہیں۔ اے مولا یہ فقیروں کا ٹولہ ہے، رات کے کتنے بجے ہیں؟ دیکھ تو صحیح، تیری نہ سونے والی آنکھیں یہ نظارہ دیکھ رہی ہے۔ مولا ہم تکمیل حفظ کے پروگرام کے موقع پر آئے ہیں۔ اے اللہ پاک تجھے، اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری شان شکوریت کا واسطہ، تجھے تیری شان ودودیت کا واسطہ۔ اللہ پاک تو ہمیں معاف فرما دے، گندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ اے مولا ہم نے تیرے پیار کی جھلک ماؤں کے پیار میں دیکھی ہے۔ ایک بچہ شراب پی کر اپنی ماں کو جوتا بھی مارے، اپنی ماں کو لاتے بھی مارے، لیکن ماں جب کھانے بیٹھتی ہے وہ اپنے اس بچے کو یاد کرتی ہے، میرا لال کہاں چلا گیا؟ گھر والے کہتے ہیں بہن جانے دو، اس نے تو تمہیں جوتا مارا ہے، تمہیں تماچا مارا ہے۔ ماں کہتی ہے تمہارا پرایا ہے، میرا تو لال ہے، میں اس کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتی۔ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ بھول ہو گئی، بھول ہو گئی، بھول ہو گئی۔ اے اللہ تجھے اس بچے کی غربت کا واسطہ، جب وہ بچہ مدرسے سے حفظ کرنے کے لیے چلا تھا، ماں کو کہا امی مجھے 100 روپے دے دو۔ امی نے کہا بیٹا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ماں بیچاری ادھر ادھر سے لا کر اپنے اس غریب بچے کو دیا، جا میرے لاڈلے تیرے سینے میں اللہ پاک قرآن دے گا۔ اور ماں نے اسے روانہ کیا۔ اے اللہ پاک تو اس بچے کی غربت کا اور اس کی دل کی بے قراری کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ تو ناراض مت ہو، آج ہم تجھے منانے آئے ہیں۔ اے مولا جمعہ کی رات ہے، مبارک رات ہے، گندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں، ہم تیرے فقیر ہیں، ہم تیرے فقیر ہیں، ہمارے ماں باپ تیرے فقیر ہیں، ہمارے بچے تیرے فقیر ہیں، ہم دسترخوان پر بیٹھ کر تیرے محتاج ہیں، پیشاب کرنے میں تیرے محتاج ہیں۔ تو پیشاب کو نالی میں روک دے، ہماری چیخ نکل جائے۔ تو احسانوں پر احسان کرتا رہا اور ہم تیری نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہے۔ بھول ہو گئی، بھول ہو گئی، بھول ہو گئی، معاف فرما دے۔ او فرشتوں ہمارے روٹھے رب کو منا لو، تم مناؤ گے وہ مان جائے گا، بہت کرم والا ہے، بہت پیار والا ہے۔ او جبرائیل کے رب، او میکائیل کے رب، او اسرافیل کے رب، او ملائکہ مقربین کے رب، آج ہم تجھے منانے آئے ہیں، تو مان جا اللہ پاک۔ 5 سال کے بچے سے اگر اس کی ماں چہرہ پھیر دے تو بچے کو چین نہیں آتا، وہ بچہ آتا ہے میری ماں تو بول تو صحیح کیوں نہیں بولتی؟ ماں دائیں گھومتی ہے، بچہ دائیں جاتا ہے، میری ماں تو بول تو صحیح تو کیوں نہیں بولتی؟ ماں بائیں گھومتی ہے تو بچہ بائیں جاتا ہے، ماں گھومتی رہتی ہے تو بچہ گھومتا رہتا ہے۔ حالانکہ اس سے سب بولتے ہیں، نہیں بولتی تو صرف ماں ہی نہیں بولتی۔ جب ماں نہیں بولتی تو بچہ داڑے مار کر رونا شروع کرتا ہے، تو وہ ماں اپنے بچے کو گود میں لے لیتی ہے۔ میرے لال مت رو، میں بول رہی ہوں اللہ پاک تو اتنے بڑے کائنات کو بنانے والا ہے، تو نہیں ناراض تو ناراض ہو جائے گا تو ہماری قسمت بگڑ جائے گی، ہماری موت بگڑے گی، ہماری قبر بگڑے گی، آخرت کا مسئلہ ٹیڑھا ہوگا۔ اللہ پاک
تیری قسم دنیاوی معمولی چنگاری آگ کی برداشت نہیں ہوتی، قبر کے اندھیرے کیسے برداشت ہوں گے؟ ایک سانپ آتا ہے محلہ مارنے کے لیے جمع ہو جاتا ہے، قبر کے اندھیروں سے ہم کیسے نمٹیں گے؟ تو معاف فرما دے۔ آج ہم قرآن پاک کے واسطے سے تکمیل کے واسطے سے دعا کر رہے ہیں، ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ مجمع قابل مبارکباد ہے، سب کے آنے کو قبول فرما، مدرسے کو قبول فرما، در و دیوار کو قبول فرما، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، انتظامیہ کو قبول فرما، سرپرستوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تیری غیرت مند آ کے دیکھ رہی ہے، ہم اللہ کے رسول کے زمانے سے بہت دور آئے ہیں۔ اے اللہ پاک تو ہمارے ایمان کا مقابلہ صحاباؤں کے ایمان سے مت کرنا۔ صحاباؤں نے تو نبی کو دیکھا تھا، وہی کو اترتے دیکھا تھا، وہی کی کیفیت کو دیکھا تھا، خیر القرون کو دیکھا تھا۔ تیری قسم ہم نے تو ننگا ناچ دیکھا ہے، ننگی تصویریں دیکھی ہے، ہر چیز پر ننگی تصویریں ہیں، ایمان کو بچانا مشکل ہے۔ اے اللہ پاک تو ہم سب کی حفاظت فرما، معاف فرما دے۔ حضور کے آنسوؤں کا گرم گرم آنسوؤں کا واسطہ، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، آپ نے کسی کو کہاں پردہ ہٹاؤ؟ ہمارا نبی حضرت عائشہ کے کمرے میں سے پردہ ہٹواتا ہے، امت کو دیکھ کر بڑے بڑے آنسو گرائے اور حضور رونے لگے۔ محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے آپ خوشی کے مارے روئے ہیں، میں آیا تھا تو اکیلا تھا، جا رہا ہوں تو 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، خوشی کے مارے روئے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ کہتا ہے حضور خوشی میں نہیں روئے، غم میں روئے تھے کہ انہوں نے تو مجھے دیکھا ہے، 15ویں صدی کی میری معذور امت آئے گی، دجال کے دور میں آئے گی، فتنوں کے دور میں آئے گی، میری امت کا کیا ہوگا، میری معذور امت کا کیا ہوگا؟ ہمیں سوچ کر کے روئے تھے۔ اے اللہ پاک ایک ماں دنیا سے جاتی ہے، 3 بچے تندرست ہیں، ایک معذور بچہ ہے جو پاؤں سے لنگڑا، ہاتھ سے لولا، آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا، کونے میں پڑا ہوا ہے۔ ماں بار بار اس بچے کو دیکھ کر بڑے بڑے آنسو گراتی ہے۔ عورتیں کہتی ہیں باہر کیوں روتی ہو، کوئی تکلیف ہے؟ وہ کہتی ہے کوئی تکلیف نہیں۔ اخیر میں اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ مجھے معذور بچے کی یاد آ رہی ہے، اس معذور بچے کو کون کھلائے گا، کون کپڑے دھوئے گا، پیشاب پخانہ کون صاف کرے گا؟ اے اللہ ہمارا نبی ہمیں یاد کر کے رویا تھا۔ نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ اللہ پاک کلام پاک کی عظمت کا واسطہ، ننھے منھے بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا ہے، مولا اس کا واسطہ تو تو شان شمولیت والا ہے، پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ امت میں جو بیمار ہے شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو مقروض ہے عافیت سے قرض سے خلاصی عطا فرما، جو بیچارے بلا قصور قید و بند کی محبوس ہے عافیت کے ساتھ ان کو خلاصی عطا فرما۔ الہ العالمین حضور نے جو مانگا تھا وہ ہمیں عطا فرما، جن چیزوں سے حضرت نے پناہ مانگی تھی ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ الہی جینا تائبی فلا تردنا خائبی، الہی مقصود ما توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بھی دے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔